انہوں نے خود اتنی پروپیگنڈا کی اور اپنے اس میڈیا کے ساتھ، میڈیا ہاؤسز کے ساتھ مل کے اور ان صحافیوں کے ساتھ مل کے کہ اس سے بری، ہمارے سے بری گورنمنٹ تھی کوئی نہیں، اور ہم تو لوگ تو تنگ ہیں، اور جب جیسے ہمیں نکالیں گے تو لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے. تو جب وہ نہیں ہوا اور جو پبلک نکلا ہی ہمارے ساتھ، تو ان کو خوف آنا شروع ہو گیا کہ یہ ہوا کیا ہے، کہ انہوں نے جو سارا نیریٹو بلڈ کیا تھا کہ یہاں تو ملک تباہی کے کنارے پہ کھڑا ہے اور لوگ خوش ہوں گے. تو جب لوگ ہمارے لیے سڑکوں پہ نکلا ہے اور اس کے بعد جب ہم نے احتجاج کیا تو اس احتجاج میں جو انہوں نے ظلم کیا ہمارے اوپر، وہ ہمیں پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ یہاں تو یہ تو کوئی جمہوریت سے تعلق، ان کو تو صرف جمہوریت یاد آ جاتی ہے جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. انہوں نے جس طرح کے حربے استعمال کیے، لوگوں کے گھروں میں گھس کے 2-2 ڈھائی بجے لوگوں کے رات کو گھروں میں گھس کے انہوں نے جو لوگوں کو مارا، اور بعد میں جب پولیس سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہمیں پیچھے سے آرڈر آئے ہوئے تھے یہ کرنے. اور اس کے بعد انہوں نے جو اس دن یہاں ٹیئر گیسنگ، شیلنگ کی، لاہور میں شیلنگ کی، جبکہ وہ لبرٹی پہ فیملیز آئی ہوئی تھی پروٹیسٹ کرنے کے لیے. تو ہمیں تب اندازہ ہوا کہ یہ یہاں کوئی ہم جمہوریت کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، یہ تو ایک مافیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے اب ہر چیز کرے گا ہمیں کرش کرنے کے لیے. لیکن جو حربے استعمال کیے گئے ہیں اس کے بعد، کیونکہ ہم الیکشنز بھی جیت گئے، بائی الیکشنز ہوئے، یہ ان کا الیکشن کمشنر تھا، اس نے پوری دھاندلی کی ان کے ساتھ مل کے، ان کی اپنی گورنمنٹ تھی پنجاب کی، وہ ہم جیت گئے. اب پھر انہوں نے الیکشن کمشنر ان کے ساتھ مل کے حلقے چنے جدھر ہم کمزور تھے، وہ جب الیکشن ہوا ہم ادھر بھی جیت گئے. سندھ کے جو کراچی کے اندر انہوں نے دھاندلی کی وہ ساری قوم کے سامنے ہے، لیکن وہاں کچھ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ساتھ ملے ہوئے ہیں. لیکن مجھے جو چیز آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ کہ جو انہوں نے طریقے اختیار کیے ہیں، یہ کبھی میں نے پاکستان میں اس طرح کی حرکتیں نہیں دیکھی. سنا ہے دہشت گردوں سے ایسے کرتے تھے، سنا ہے کوئی بہت بڑے جو مجرم جو ہوں جن کے جو بار بار جرم کریں شاید ان سے کرتے ہوں ایسی چیزیں، ہمیں نہیں پتہ. شاید کوئی ہندوستان کا کوئی جاسوس ہو یا وہ اس سے کوئی کرتے ہوں، لیکن میں نے یہاں پولیٹیکل لوگوں سے اس طرح کا ظلم کبھی نہیں دیکھا. اور خاص طور پہ وہ جو ڈیموکریٹک دور ہے، میں نے کبھی ایسی چیزیں نہیں دیکھی. انہوں نے پہلے شہباز گل سے جو کیا اور میرے اوپر تقریباً کنٹمپٹ بھی لگ گیا اسی کے اوپر. لیکن میں نے ریئیکٹ کیا کیونکہ مجھے جب چیزیں پتہ چلیں کہ شہباز گل سے انہوں نے کیا کتنا تشدد کیا، جنسی تشدد کیا، یعنی ننگا کر کے ایک. اچھا، اور وہ ہے کون؟ وہ یونیورسٹی پروفیسر ہے، یہ نہیں کہ وہ کوئی دہشت گرد ہے. تو میرے سے مانا نہ جائے. پھر انہوں نے مجھے جب تصویریں دکھائی، میرے وکیل مجھے ملنے آئے، جب انہوں نے چیزیں مجھے دکھائی تب مجھے اندازہ ہوا کہ انہوں نے کیا اس سے. اور پھر وہ باقی تو خیر عدالت میں بھی مجھے پیش ہونا پڑا اس پہ. میں 2 چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ اعظم سواتی کے جب یہ اندر آئے ان کے گھر کے اندر کوئی وارنٹ کے بغیر، دیواریں پھلانگ کے گھر میں آئے، ان کو بچوں کے سامنے یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں یہ خاص طور پر سن کہ ہمارے کب معاشرے میں یہ چادر اور چار دیواری کی رسپیکٹ نہیں تھی. ہمارا تو فیملی سسٹم ہے. بچوں کے سامنے مارا ان کو. جرم کیا تھا جی؟ تنقید کر دی جی کسی بڑے آدمی کی. کون سا ملک یہ اجازت دیتا ہے کہ ایک ٹویٹ کی تنقید کے اوپر یہ کیا جائے؟ کون سا قانون اجازت دیتا ہے؟ لیکن جو سب سے جو خوفناک چیز ہے کہ انہوں نے پکڑایا ان کو کسی اور کے حوالے کیا. وہ لوگ کون تھے؟ کیا ان کو جب میں یہ چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس بلائے ان لوگوں کو، یہ ایف آئی اے کو بلائے اور پوچھے کہ کس کے حوالے کیا گیا تھا جنہوں نے پکڑ کے ننگا کر کے ان کو مارا. اور بالکل وہی ہوا جو شہباز گل سے ہوا، اس کو بھی پکڑا دیا کسی کے حوالے. انہوں نے جا کے کوئی 1.5 دن رکھ کے اس کو مارا اور ننگا کر کے. جمیل فاروقی سے بھی یہی ہوا.
سوال یہ ہے کہ کیا یہاں ایسے لوگ ہیں جن کے لیے کوئی پاکستان کا قانون نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا وہ جو مرضی چاہے اس ملک میں کر سکیں؟ اور اگر آپ یہ اجازت دے دیتے ہیں لوگوں کو کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب کہ ملک تو بن گیا بنارا ریپبلک. یہی تو بنارا ریپبلک ہے، یہی تو ہے. آپ نے کسی کو فیصلہ کیا، اچھا جی مجھے چیز اس کی پسند نہیں ہے، اس کو پھینٹا لگا دو، اس کو ذلیل کر دو، لوگوں کو ڈرا دو. بات یہ کہ کیا اداروں کی اس سے کوئی عزت کرتا ہے؟ کیا یہ جو یہ کر رہے ہیں، کیا قوم عزت کرے گی اداروں کی؟ نفرتیں بڑھیں گی. اپنے ملک کے اندر ہی آپ نفرتیں بڑھا رہے ہیں. اور مجھے ابھی بھی حیرت ہے کہ یہاں ہماری کوئی سارا نظام بس کوئی ایسے نامعلوم افراد ہیں، وہ جو مرضی کریں، سب ڈرتے ہیں ان کا نام لیتے ہوئے، پوچھتے ہوئے. سب کو ڈر لگا ہوا ہے. سوشل میڈیا کے لڑکوں نے مجھے بتایا پنجاب میں ہماری گورنمنٹ ہے، وہاں آتے ہیں جی جب کسی کو اچھا جی اس نے سوشل میڈیا میں کوئی ٹویٹ کر دیا، اٹھا کے اس کے لے کے اس کو مار پینٹا لگا کے اس کو اگلے دن گھر پہ لے آتے ہیں. لوگوں کو اٹھاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں جی عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو. اعظم سواتی سے پوچھ رہے ہیں جی اچھا بتائیں عمران خان نے آپ کو یہ کیا کرنے کے لیے؟ اس کو گل کو بار بار کہتے رہے کہ جی کہو کہ یہ عمران خان نے تمہیں کیا کرنے کے لیے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اس ملک کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے. یہ ملک کے دشمن ہیں، یہ ہمارے ملک کو تباہ کر رہے ہیں. ان حرکتوں سے نہ کسی ادارے کی عزت بڑھتی ہے، نہ اس ملک کے اندر کسی قسم کی جمہوریت آگے بڑھتی ہے. لوگوں کی آزادی رائے کو اس طرح بند کر کے کبھی کسی کو عزت نہیں ملی. یہ معاشرے کی تباہی کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں. اور سارا کیا کس کے لیے جا رہا ہے؟ بڑے بڑے جو اس ملک کے جرائم پیشہ لوگ، وہ آ کے آج اوپر بیٹھ گئے ہیں. فائنانس منسٹر کون ہے؟ کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی ہے اس نے کہ میں شریف خان کے لیے منی لانڈرنگ، شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا. ہدایبہ پیپر مل میں اس کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے. اس کے اوپر BBC فلم بنی ہوئی ہے، وہ قاضی فیملی جو لندن چوری کر کے پیسہ وہاں بھیجتا تھا. اور یہ جو ہے شہباز شریف، اس کو اور اس کے بیٹے کو انڈر ٹرائل تھے، سزا ہونے والی تھی ان کو 16 ارب روپے کے کیس پہ، وہ جو FIA کا کیس تھا. نواز شریف وہ بیٹھ کے فیصلہ کر رہا ہے، مفرور ملک کا مجرم ہے. وہ باہر جا کے ملک کے فیصلے کر رہے ہیں جی. آرمی چیف بھاگے جا رہے ہیں، اسے فیصلے لے رہے ہیں. زرداری اس کے کیسز معاف ہو رہے ہیں. یہی نون لیگ نے اسے 2 دفعہ جیل میں ڈالا تھا چوری پہ. آج اس کے ساتھ ملے ہوئے کیسز معاف ہو رہے ہیں. 2 چیزیں اور میں ایڈ کر دوں. صالح محمد کو انہوں نے کل پکڑا، پولیس نے. کس چیز کے لیے جی؟ پروٹیسٹ کر رہا تھا باہر. پروٹیسٹ کس کر رہا ہے کہ یہ ایک بددیانت دار الیکشن کمیشنر نے جو فیصلہ دیا ہے، یہ کسی بھی قانون، کسی وکیل سے پوچھ لیں کہ کبھی اس طرح کا احمقانہ فیصلہ کوئی دے سکتا ہے؟ کسی سے پوچھ لیں. اور اس کے پروٹیسٹ کر رہا ہے. اور اس کے پر یہ صالح محمد کی تصویر ہے. اس کے گلے میں انہوں نے اسلام آباد پولیس نے وہ ڈالا ہوا ہے جس طرح کہ یہ کوئی ملک کا بڑا مجرم ہے. یہ MNA ہے جس سے انہوں نے یہ بھی تصویر کھچائی ہے. اور میں دوسری چیز کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی ٹیم کو خاص طور پہ آج مبارک دینا کہ FATF میں پاکستان کو جو گرے لسٹ میں ڈلوایا تھا انہوں نے، نون لیگ نے، اس میں سے میری ٹیم، جس میں حماد اس کے کیپٹن تھے، حماد اظہر، اور سارے اداروں نے مل کے ٹیم ورک کر کے بڑی محنت سے، اور یہ بڑی پاکستان کے لیے خوشائن چیز ہے کہ آج ہم FATF سے نکل گئے. سے ہوں. میرا 2 پارٹ کوشچن ہے آپ سے. ایک طرف ملک کا سیاسی ٹیمپریچر جو ہے بہت زیادہ ہے، دوسری طرف شہباز شریف تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. آج پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رکن نے، ایک عہدیدار نے یہ کہہ بھی دیا کہ مذاکرات ہو بھی رہے ہیں. آپ سے ایک تو تصدیق کرنا چاہوں گا. دوسرا سر، جو آپ خود یہاں پہ اسی نشست میں فرما چکے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن ہو بھی نہیں رہے، تو سر قوم یہ جاننا چاہتی ہے، جن حلقوں میں ہم گھومتے ہیں، کہ کتنے % آپ پر امید ہیں کہ جو بیک ڈور پہ مذاکرات ہو رہے ہیں اس سے بغیر لانگ مارچ کے نتیجہ نکل سکتا ہے؟ تھینک یو. دیکھیں، مذاکرات خیر بیک ڈور چینل سے تو بات چیت ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ بات چیت کرتی ہیں، لیکن مجھے کوئی نہیں نظر آ رہا کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا. کیونکہ مذاکرات کس چیز کے لیے، ہم نے کس چیز کے لیے کرنا ہے؟ ہم الیکشن چاہتے ہیں.
الیکشن چاہتے ہیں ملک کے لیے، الیکشن چاہتے ہیں کہ یہ چور جو اپنے سارے بار بار کیسز ختم کرتے جا رہے ہیں، 1100 ارب روپے کے ملک میں ڈاکہ جو مارا وہ کیسز سارے نکال رہے ہیں، ملک نیچے جا رہا ہے،